بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علیشہ اختر ہے. میری عمر 16 سال ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا تعلق پنڈی سرحال ضلع اٹک تحصیل جنڈ کے نہایت شریف اور غریب گھرانے سے تعلق ہے. میں آج آپ لوگوں کے سامنے یا اپنے والدین کے ساتھ موجود ہوں. میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کے بارے میں آگاہ کروں گی، جو کہ پولیس کے ایک تو عدم تعاون کی وجہ سے مجھے یہاں میڈیا پر آنا پڑا، اور دوسرا وہ لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں جو کہ آج تک بہت سے شریف گھرانوں کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر چکے ہیں. شہریار بلد مختار احمد میرے بھائی کا دوست تھا، اور اس کا میرے گھر میں کافی آنا جانا تھا. ایک دن جب وہ میرے گھر پہ آیا تو میرے گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا، گھر پہ نہیں ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ کسی اور بھائی کو بلا دو. میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر میں کوئی بھائی بھی موجود نہیں ہے، مطلب میرے گھر میں آج کوئی بھی نہیں ہے. تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ گھر کے اندر گھس آیا. اور زیاتی کیس اٹک پولیس خاموش تماشائی. اسلام آباد ضلع اٹک کی تحصیل جنڈ کے تھانہ بسال کے علاقے پنڈی سرال کی 16 سالہ طالبہ علیشہ اختر نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلی پنجاب، آرمی چیف جسٹس آف پاکستان اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بھی کسی غریب کی عزت سے کھیلنے کی جرات نہ ہو سکے. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اپنے والداختر زمان اور والدہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کے دوست شہریار نے ایک دن گھر میں اکیلا پا کر ان کی عزت لوٹ لی اور ویڈیو بنا لی، جس کے بعد اس ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کے دوست شہریار نے ایک دن گھر میں اکیلا پا کر ان کی عزت لوٹ لی اور ویڈیو بنا لی، جس کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر میں اس سے نہ ملی تو وہ میری ویڈیو وائرل کر دے گا، جس پر مجبورا میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی. کچھ عرصہ بعد شہریار نے میری ویڈیو حساس ادارے کے ملازم محمد زبیر کو بھیج دیں اور مجھے محمد زبیر کی کالیں اناشروا ہو گئیں کہ مجھ سے ملو ورنہ اب کی ویڈیو وائرل کر دوں گا، اور اب کا خاندان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گے. مجبورا مجھے محمد زبیر سے ملنا پڑا اور اس نے بھی میرے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا. اس کے بعد اس نے میری ویڈیو ایک اور لڑکے ارسلان کو بھیج دیں اور پھر ارسلان مجھے بلیک میل کرنے لگا. اس طرح ان لوگوں نے مل کر کئی بار مجھ سے زیادتی کی. ایک دن ارسلان نے میرے بھائی کو بلا کر ننگا کر کے مارا اور اس کی ویڈیو بنا لی اور اسے کہا کہ تم نے اپنی بہن سے ہماری بات کروانی ہے، اور جب ہم کہیں اسے ہم سے ملوانا بھی ہے. اس بات کا پتہ چلنے پر میرے والد، جو کہ سرکاری ملازم ہے، نے تھانہ بسال میں ان کے خلاف درخواست دی، مگر چونکہ ملزمان بہت زیادہ باثر ہیں اس لیے تھانہ بسال کی پولیس ہماری کوئی سنوائی کرنے کے بجائے ملزمان کی طرف داری کرنے لگی اور ہمیں صلح پر مجبور کرنے لگی، جس پر میرے والد عزت کی خاطر ملزمان کے خلاف مزید کارروائی سے دستبردار ہو گئے. درخواست واپس لیتے ہی ملزمان نے میرے والدہ پر ڈکیتی کے کیس میں FIR درج کروا کر جیل میں بند کروا دیا، اور ارسلان نے میری ویڈیوز وائرل کر دیں، جس پر مجھے کالج سے نکال دیا گیا اور میرا اعلی تعلیم کا خواب چکنا چور ہو گیا. میرے والد کو بیٹی کو انصاف دلانے کی پاداش میں ڈکیت بنا دیا گیا، جبکہ اصل ملزمان ایجاد اور دندناتے ہوئے سرام پھر رہے ہیں اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلی پنجاب، آرمی چیف جسٹس آف پاکستان اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم ہو کیا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بھی کسی کی عزت سے کھیلنے کی جرات نہ ہو سکے. مجھ سے زبردستی جنسی زیادتی کرنے لگا. میں نے اسے بہت روکا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور اس نے میری نازیبا ویڈیوز بنا لی. ایسے ہی اس نے مجھے منع کیا کہ اگر گھر میں کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہاری ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا. اس خطرے کی وجہ سے میں کسی کو بتا نہیں سکی. ایسے ہی کچھ دن چپ ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کیا، جو کہ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، اور اس نے ایک اور نمبر سے مجھے میری پکچرز بھیجی. اگر تم میری کی تو میں تمہاری پکچرز اور ویڈیوز وائرل کر دوں گا اور تمہاری فیملی کے ممبرز کو بھی بھیجوں گا تاکہ تم معاشرے میں بدنام ہو جاؤ.
میں اس خوف سے کہ وہ میری پکچرز وائرل نہ کر دیں، میرے سارے خواب ادھورے نہ رہ جائیں، میرا مستقبل خراب نہ ہو جائے، میں اس کی مجبوراً اس کی بات سننے لگی اور وہ جو کہتا میں وہ کرنے لگی. پھر وہ مجھے روز آئے دن کہتا کہ تم مجھ سے ملو، رات کو ملو، تو مجھے اپنی ویڈیوز بنا کر بھیجو ورنہ میں تمہاری پکچرز وائرل کر دوں گا. جیسے وہ کہتا رہا میں کرتی رہی کیونکہ میری مجبوری بن چکی تھی، میں معاشرے میں بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی. کچھ عرصہ مجھے انہیں پکچرز کی بنا پر بلیک میل کرتا رہا اور کچھ مہینوں کے بعد اس نے میری ساری وہ پکچرز جو اس نے بنائی تھی اور جو اس نے مجھ سے بنوائی تھی وہ محمد زبیر کو گئی تھی جو کہ ایک فوجی ہے. اس نے مجھے ان پکچرز کی بنا پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا. پہلے تو مجھے یہ کہتا کہ میں تو میل کا ایک لڑکا ہوں اور میرے پاس آپ کی پکچرز وائرل کروانے کو لڑکا ہے، میں نے آپ کی پکچرز وائرل نہیں کی، اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیتی ہیں تو ہم اس معاملے کو نپٹا لیں گے. لیکن میں نے جب اسے انکار کر دیا کہ میں دوستی نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ تم دوستی نہیں کرتی تو میں کسی اور طریقے سے تم سے ملوں گا. وہ مجھے ملنے پہ فورس کرتا رہا. میں پہلے تو اس کی بات نہ سنتی، لیکن اس نے مجھے وہی میری ویڈیوز بھیجی کہ یہ تمہاری ویڈیوز ہیں اور یہ تم ویڈیوز جو دوسری بھیجنے لگا ہوں یہ بھی دیکھ لو کہ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں. پھر مجھے کہتا کہ یہ ایک پولیس کیس ہے، میں پولیس کو انفارم کر دوں گا، یا جب تم کالج آتی جاتی ہو تو میں تمہیں وہاں سے اٹھا لوں گا یا رات کو میں کسی ٹائم تمہیں اٹھا لوں گا اور پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم کو دو گی. میں اس ڈر سے کہ وہ کہیں کچھ زیادہ برا نہ کر دے ایسا کہتا میں ویسا کرنے لگی. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تم رات کو مجھے ملو. میری مجبوری تھی، میں اس سے ملنے چلی گئی. جب میں ادھر پہنچی تو اس کے پاس ایک پسٹل بھی موجود تھا. وہ مجھے پہلے ڈرانے لگا کہ اگر یہ بات کہیں نکلی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہاری پکچرز وائرل کر دوں گا. میں نے اسے بہت منع کیا کہ آپ دونوں نے میرے ساتھ غلط کیا، پہلے شہریار میرے ساتھ غلط آلریڈی کر چکا ہے اور اب تم ایک فوجی ہو کر میرے ساتھ غلط کر رہے ہو. تو اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے یہی کہتا. اس نے میرے ساتھ زبردستی زیادتیاں کی جو اس نے کرنی تھی وہ اس نے میرے ساتھ کیا. اور جو ویڈیوز اس نے مجھے بھیجی تھی نا میرے ساتھ کچھ اور لڑکی کی، وہ بھی ایسی تھی اور اس نے زیادتی کر رہا تھا زبردستی. ایک ویڈیو میں ایک لڑکی کے منہ پہ وہ زبردستی اس کے ہاتھ اٹھا رہا تھا، وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک لمبے عرصے تک پھر مجھے یہ زبیر فوجی بھی بلیک میل کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے یہ ویڈیوز میری ارسلان کو دے دی جو کہ شہریار کا بھائی ہے. وہ شہریار جو مجھے پہلے سے بلیک میل کر چکا ہے، اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ یہ تمہاری ویڈیوز ہیں اور یہ مجھے فلاں بندے نے بھیجی ہیں. میں نے اسے کہا کہ آپ لوگ سب یہ کر کیا رہے ہیں میرے ساتھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے کہ تم میری ایک بات سن لو، مجھے پتا ہے کہ یہ کس نے یہ بنائی کس نے. میں نے اسے پہلے بتایا بھی ہے، میں نے کہا یہ شہریار تمہارے بھائی نے بنانی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، میں دادا کو سے بھی بات کروں گا، میں گھر میں سب سے بات کروں گا اور میں تمہیں انصاف دلاؤں گا. میں چپ کر گئی، میں اس کی بات میں نے سن لی، میں نے آگے سے کچھ نہیں بولا اور کال بند ہو گئی. پھر دوبارہ جب اس نے کال کی تو مجھے کہتا ہے میں نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے، ابھی میں گاؤں آ گئی ہوں، پہلے تو میں گاؤں نہیں تھا پنڈی تھا، میں گھر آ گئی ہوں تو میں نے سب سے بات کر لی ہے. تو میرے پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں، تو میں اس بات سے بے خبر کہ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں دادا ابو اور پیرنٹس کو بھیجوں گا اور وہ نکاح کے لیے آئیں گے تمہارا رشتہ مانگنے. میں نے چپ کر کے میں نے اس کی بات سن لی. اس مجبوری کے تحت سے اس کا بھائی وہ زبیر لڑکا میری عزت پہلے سے خراب کر چکا ہے، تو اب اس چیز کا ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں چپ کر گئی. ایسے کچھ دن گزرے تو مجھے دوبارہ سے میسج کرنا شروع کر دی. درمیان میں اس کی بہن کے میسج آیا، وہ کہتی کہ تمہارے ساتھ جو شہریار نے کیا وہ بالکل اچھا کیا ہے، تو تم اسی قابل کی، تم جیسی لڑکیاں اسی قابل ہوتی ہیں جو لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں. لیکن میں نے اس سے کوئی زبردستی بات نہیں کی اور اس نے مجھے بلیک میل کیا ہوا تھا. میں نے اسے سب بتایا لیکن وہ مجھے برا بھلا کہہ کر چلی گئی. پھر میں نے ارسلان کو بتایا کہ تمہاری بہن کا میسج آیا تھا اور اس نے مجھے ایسے کہا. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں بات کر لوں گا. دوبارہ کچھ دنوں کے بعد مجھے میسج آنا شروع ہو گئے. زبیر مجھے کہتا کہ تم ملو. ایک اس نے وائس ریکارڈ کر کے اپنے دادا کو بھی مجھے سنائی اور وہ دادا اس کی بات مان رہے تھے کہ ہم اس لڑکی کا رشتہ لے کر جائیں گے اور مجھے انصاف بھی دلائیں گے، جو ہو گیا وہ واپس نہیں آتا. تو بس میں یہ بات سن کر چپ ہو گئی کہ ٹھیک ہے وہ میرے گھر میں آئیں گے، رشتہ مانگیں گے، عزت سے مجھے لے کر جائیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. میرا فون درمیان میں میرے بھائی نے لے لیا. تو جو ارسلان ہے اس نے میرے بھائی کو بلایا کسی اور لڑکے کے تھرو، اسے کال کروائی اور اسے کہا کہ اتر لے جاؤ، میرا بھائی شکار کرتا ہے. تو میرا بھائی جب وہاں گیا تو ارسلان کے ساتھ کچھ اور لوگ موجود تھے اس کے دوست، جن میں محمد قاسم، محمد ساران، محمد زبیر اور محمد ارسلان موجود تھے. ان لوگوں کے پاس پسٹل وغیرہ بھی تھا اور انہوں نے میرے بھائی کو مارا پیٹا بھی اور اس کی بنا نہ ویڈیوز بنانی کپڑے کروا دی اور اسے کہنے لگی گھر جا کر اپنی بہن سے بات کروانا اور جب ہم گئے تو اس سے ملوانا بھی. تو میرا بھائی میں جب کالج سے واپس آئی تو مجھے لینے گیا ہوا تھا اس نے.
میں نے بھائی سے پوچھا کہ مجھے لینے کیوں آیا، اور وہ رونے لگا. کہتا ہے تمہاری وجہ سے آج ارسلان نامی لڑکا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے مارا، اور کہتے ہیں کہ اگر پیسہ اگر میری بہن سے بات کروانا، اور دوسرا جب ہم کہیں گے تو اپنی بہن کو ہم سے ملوانے بھی نہیں کرانا. میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب. میں نے تو گھر جا کر سب کو بتا دیا کہ دانیال کو جس طرح کسی نے مارا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر جا کر ایک تو بہن سے بات کروانا اور دوسرا اس سے ملوانا. میرے چاچو نے میرے ابو کو کال کی، میرے ابو